السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ایم لینا شگری۔ ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 10 دسمبر یہ جو ہیومن رائٹس ڈے ہے، اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس، اور پھر پاکستان میں جو ایشوز ہم ڈیلی بیسس پہ جو کیسز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چائلڈ ابیوز، ڈومیسٹک وائلنس، ایسڈ اٹیکس، تمام ایک بڑی فہرست ہوتی ہے، اور یہ نمبرز اتنی ایک ہارفائنگ پکچر پاکستان کی ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں لاس کی، اور بہت ڈیبیٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ تھرسڈے بھی سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت زور اس چیز پہ دیا کہ ہمیں ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس دے آر بینگ ڈینائڈ ان پاکستان ان دی نیم آف نیشنل سیکورٹی، ہم اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور تمام اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز بہت اسٹیٹمنٹس ہمیشہ سے دیتی آئی ہیں، لیکن ہماری آن دا ہول جو پکچر ایک نظر آتی ہے، اس میں ایسی بظاہر تاثر آتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں دے رہی ہے انسانی حقوق کو۔ اویئرنیس اور پروموشن کے لیے ہیومن رائٹس کی کتنا ہم کامیاب ہو سکے ہیں، کتنا لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے کہ ان کے حقوق ایٹ لیسٹ ہیں کیا، ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جس کو آئین بھی گارنٹی کرتا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے، اور پھر جو کیسز کا میں جس طرح سے ذکر کر رہی ہوں، جو اتنے دن بدن اس میں تیزی آتی جا رہی ہے، اس کے نمبرز میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کتنی سیریسنس ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا فورم ہو، جو وہ لاز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آخر ناکام، ہمیں کیوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، ماہر قانون ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے منیزہ بانو صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ساحل کی۔ السلام علیکم منیزہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ انیس جیلانی صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بیرسٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے۔ سر، یہ جو میں نے ذکر کیا، آج چونکہ انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، پاکستان میں بڑی سیریمنیز، بڑی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، سر امپورٹنس اس کی کیا ہے، اور پھر یہ تمام جو سیلیبریٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم دے کیا رہے ہیں عوام کو؟ دیکھیں، 70% جو پاپولیشن ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں۔ ٹرو۔ ایجوکیشن وائز دیکھ لیں، آپ ہیلتھ وائز دیکھ لیں، کم از کم کوئی آپ کے 4 کروڑ لوگ تو ایسے ہیں، انہیں ویری کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ، وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہمیں سپرفیشل بھی لگنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس اس وقت ہوتا ہے جب کلیور آڈینس ایک ہی لیول پہ ہو، ریسیونگ اینڈ پہ ایک ہی لیول پہ ہو۔ ہمارا تو جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر ناٹ ایون اویئر آف دیز۔ تو یہ تو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس سارے کی بات کر رہا ہے۔ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ نے تو، دیکھیں، میں سر بیٹھے ہوئے ہیں، 1973 کا کنسٹیٹیوشن جس کو کہا جا رہا ہے کہ یونینیمس کنسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر جتنے بگ وگز بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ انہی کی امیجنیشن تھی کہ یہ ہیومن رائٹس ہوں گے۔ وہ 73 سے لے کر ابھی تک وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئے، پتہ نہیں ہے کسی کو۔ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، شیریں مزاری صاحبہ کا کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں لوئر ہوں ان کا۔ ہم لوگوں کو یہ بتانے، ہمارے لیے مسئلہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کو، لوگوں کو، کہ یار آپ عورتوں کے ساتھ اس طرح بیہیو نہیں کرتے پارلیمنٹ کے فلور پہ۔ اور اب ہائی کورٹ نے، ڈویژنل بینچ نے خواجہ آصف کو سمن کر دی ہے ایز اے ٹو اپیئر ان پرسن، کہ آپ کو بتا سکیں کہ دس از ناٹ الاؤڈ۔ اس لیول پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اس لیول پہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہم تو بہت ہی بیکورڈ اس حساب سے کہ ہمیں کم از کم 20-30 سال لگیں گے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے رائٹس ہیں کیا، جو ہمیں کنسٹیٹیوشن 1973 دے چکا ہے۔ پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو، لوگ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں اس میں تو سگنیفیکنس کیا ہے۔ آپ ایک اسلام آباد کلب میں سیمینار ہو جائے گا، ایک میریٹ میں ہو جائے گا، 2-3 فوٹو آ جائیں گے جو ایکچولی لوگوں کا میٹر ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیناما لیکس کا ایشو چل رہا ہے، یہ بھی تو فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ ہے۔ ٹھیک ہے، ہائیسٹ آرڈر پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کدھر جا کے روئیں گے ہم؟ تو میرا تو اپنا حساب یہ ہے کہ ابھی ہم
بہت پیچھے ہیں. لکھائی کے حساب سے ہم بہت اچھے ہیں. سیکشن آفیسر کو بٹھا کے ہم قانون بھی بنا لیتے ہیں, وہ کٹ اینڈ پیسٹ بھی ہم کرا لیتے ہیں, لیکن اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن میں ایٹ لیسٹ ہم 50 سال پیچھے. بالکل ٹھیک ہے منیزے, 20-30 سال لگیں گے, لوگوں میں وہ اویئرنیس بھی نہیں ہے. کتنا چیلنجنگ ہوگا گیٹنگ دا ریئل رائٹس آف پیپل, اور پاکستان میں کس حد تک چیلنجنگ ہے؟ دیکھیں جی, آپ کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے. وین یو ہیو ٹوٹل یونیورسل ایجوکیشن تو تب تو یو کین ایکسپیکٹ کہ کچھ آگے ہوگا. انہوں نے انکلوڈ تو کیا ہے ایک لیول پہ سینئر بفور میٹرک پری میٹرک میں ہیومن رائٹس کے بارے میں ڈالا ہے کچھ انہوں نے سلیبس میں, بٹ بات وہی ہے کہ جی ایجوکیشن آف دا میسز جو ہے نا وہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھیں اور آگے قدم اٹھائیں. تو یہ تو ایلیمنٹری ہے. ہم ساحل میں ہم اسی لیے ٹیچر ٹریننگ کمیونٹیز میں جا کے کام کرتے ہیں کہ ان کو کم از کم چائلڈ رائٹس پہ کیونکہ ہم زیادہ کرتے ہیں, ہم اس کے بارے میں سب بتاتے ہیں, انکلوڈنگ دین وائلنس. وی ٹاک اباؤٹ وائلنس کہ جی بچوں پہ تشدد, عورتوں پہ تشدد, ان کا بھی ڈومیسٹک وائلنس, اس پہ ہم بات ضرور کرتے ہیں. بس اس حد تک ہی رکے ہوا ہے, سب کچھ رکا ہوا ہے. تو ہم اویئرنیس اور پروموٹ اس کو کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کسی حد تک؟ پاکٹس میں ضرور ہوتا ہے. آپ جہاں پہ کوئی کام کر رہا ہے وہاں آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس آئے گی, مگر جب تک آپ کا ماحول نہیں آپ کو سپورٹ کرتا وہ فائدہ کوئی نہیں اتنا ہوگا. ایبسلیوٹلی, جب تک ماحول نہ سپورٹ کرے. انیس صاحب, کیا یہ بات صحیح ہے کہنا کہ اسٹیٹ کے لیے پرائیورٹی میں ہے ہی نہیں ہیومن رائٹس؟ بالکل صحیح ہے. اصل میں اسٹیٹ جو ہے خاص طور پہ جو ہمارے حکمران ہیں, موجودہ حکمران نہیں بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اور آج تک, ان کی پرائیورٹی بالکل کبھی بھی نہیں ہے ہیومن رائٹس. ان کی پرائیورٹی کمائی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کم سے کم وقت میں کما سکے, یہ ان کا مقصد ہے. تو ہیومن رائٹس جو ہے بدقسمتی سے جیسے شعیب کہہ رہے تھے کہ سیمینارز کی حد تک ہے, اور اگر بیوروکریٹس ہیں تو کچھ انٹرنیشنل کانفرنسز بھی آ جائیں گی, تو اس سے آگے جو ہے بات نہیں چل رہی. دیکھیں ہیومن رائٹس جو ہے بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے. ہیومن رائٹس میں ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کے میرے ہمارے حقوق بھی ہیں ہر طرح کے. اگر کسی کو تعلیم نہیں مل رہی تو اس کے ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. کسی کو اچھی صحت کی فیسلٹیز نہیں مل رہی, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. کسی خاتون کے خلاف آپ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. کوئی ڈسیبلڈ بچہ بچی ہے اس کے خلاف ڈسکریمنیشن, ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. مائنورٹیز کے خلاف آپ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. تو اس کے ساتھ فریڈمز بھی ہیں کہ جی آپ کو فریڈم اسپیچ ہونی چاہیے, آپ کے پاس فریڈم آف اسمبلی ہونی چاہیے, فریڈم آف پریس ہونی چاہیے. تو یہ اٹس اے ویری واسٹ فیلڈ. تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں ہے ہمارے یہاں پروگرس. ایک منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے, آپ منسٹری آف ہیومن رائٹس میں جائیں گے شاید آپ کو 2-2.5 لوگ وہاں ملیں گے. ایک 20 کروڑ کے ملک میں 2-2.5 لوگوں سے آپ جو ہے ہیومن رائٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں منسٹری. اس کے بعد ایک ہیومن رائٹس کمیشن ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کا ہم نے ابھی تک تو کارکردگی نہیں دیکھی, تقریباً 2 سال ہونے کا عرصہ ہے. حالانکہ پورا کمیشن ہے جو پورے ملک کے اندر اس کو مانیٹر کرے ہیومن رائٹس کو. تو یہ افسوسناک ہے. اور اس میں پھر ایک اہم چیز جو ہے وہ قوانین ہے کہ ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو ہیومن رائٹس کو پروموٹ کریں. وہ کہاں ہیں ہمارے؟ کتنی انہوں نے قوانین بنائے مختلف حکومتوں نے, نہیں ہے. نو امپلیمنٹیشن. نہیں امپلیمنٹیشن تو لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, لاز نہیں کرتے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لاز نہیں کرتے ایگزسٹ. امپلیمنٹیشن تو لاز جب بنیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ ان کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. تو آپ لوگوں پہ گہری ذمہ داری ہے, ہم سب پر ہے, لیکن میڈیا پر ذرا زیادہ ہے کہ آپ جب کوئی ایشو کو اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد حکمران جو سو رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ایک انگڑائی لیتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں. اس کا ریپرکشن یہ ہوتا ہے کہ چینلز کی بندش کر دی جاتی ہے. اف یو سلائٹلی کرٹیکل آف دا گورنمنٹ یا کوئی بھی ایک وہ پرسیو کیا جاتا ہے یا ملٹری کے خلاف کہا جاتا ہے تو پھر سامنا نیو ٹی وی, دن ٹی وی, مطلب اس میں علینا بات سوری سر بات ہی ہو رہی ہے. آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن میں دے پرووائڈ یو وتھ آل دا پاسبل پروٹیکشن. جو سر نے ذکر کیا وہ سارا کچھ ہے اس میں. امپلیمنٹیشن کی بھی ایشو آ رہا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اب چھوٹی سی بات بتاؤں,
میرٹ کی وائلیشن بھی فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ ہے, کورٹس آرڈر کر چکی ہیں. ایز اے ہول سوسائٹی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. سوسائٹی پیرالائز اتنی کر دی گئی ہے کہ جب آپ کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ادھر آ ہی نہیں رہی کہ بچوں کو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, بڑی ہپوکریسی ہے نا کہ آپ نے 2-3 کروڑ بچے جو ہیں آپ نے وہ کیا کے پی کے میں کس حالت میں پڑھ رہے ہیں, مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے. آپ اس طرف بالکل نہیں آ رہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ فیسلٹیز دینی ہے. آپ نے جس طرح بتایا انہوں نے, ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ یو گیٹ ان ٹو دا پاور, پیسے بناؤ اینڈ گیٹ آؤٹ. آپ کین یو امیجن جس ملک میں 100% رولرز جو ہی ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے دے لیو دا کنٹری 100%. ادھر وہ 14 سال گورنر لگے رہے عشرت العباد صاحب, اینڈ ود ان 10 hours ہی واز آؤٹ. تو ان لوگوں نے تو اس طرف پرائیورٹی رکھی کوئی نہیں ہے نا. گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی کوئی پرائیورٹی نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. فرام دا ویری فرسٹ ڈے جناب کے فوت ہونے کے بعد کسی کی پرائیورٹی نہیں تھی. اگر کسی نے کوئی کنسٹیٹیوشن بنایا تو وہ بھی اپنے حساب سے بنا کے امپلیمنٹیشن 1973 کی جس طرح سر بات کریں 8 سے لے کر 28 20 آرٹیکلز ہیں, دے پرووائڈ یو ود ایوری پاسبل فریڈم اینڈ ایوری پاسبل رائٹ. امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, کسی جگہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں امپلیمنٹیشن کے لیے صرف ہمارا ایز اے لوئرز بات یہ بھی ہوتی ہے جوڈیشل سسٹم صرف کورٹ کے اندر لٹیگیشن نہیں ہوتی, اس کے پیچھے پولیس ہے, اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, انہوں نے پھر پروسیکیوشن ہونی ہے, انڈائٹمنٹ ہونی ہے. تو پھر وہ جو پورا پروسیس ہے نا, اگر کوئی چیز کسی طریقے سے کسی فنڈامنٹل رائٹس کے انفورسمنٹ کا ایشو عدالت میں آ بھی جائے تو اس کے پیچھے جو 75% کام کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں دے آر پیرالائز. آج سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ نیب ہے, پولیس ہے, سارے ایف آئی اے ہے, کوئی بندہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا. تو کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم سارا مدعا عدالت پہ ڈال دیتے ہیں. عدالت میں تو 15% کی امپلیمنٹیشن ہے نا آپ کی ہیومن رائٹس کی, پیچھے پولیس نہیں ہے, انویسٹیگیشن ایجنسیز نہیں ہیں, پروسیکیوشن کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, انڈائٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو یہاں یہ صرف ایشو نہیں ہے, اگر آپ غور سے سوچیں تو گمبھیر اتنا مسئلہ ہے کہ آپ سامنے رکھ کے بھی, میرا اپنا ویو ہے اس پیناما ایشو پہ ایز اے ویری ہمبل لوئر, اور وہ یہی لگ رہا ہے کہ ہم کیا کریں, پروسیجر کو فالو کریں یا ہم اوور آل ایک انصاف کریں. تو اگر آپ اوور آل انصاف کریں گے تو آپ پروسیجر دیکھیں نا, قانون کی ایک کتاب ہے, ایک ٹیکسٹ ہے کہ یہ قانون ہے, اتنی موٹی پروسیجر کی کتاب ہے جس کے مطابق آپ نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہاں تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی ہم چلے جاتے ہیں جی قانون کی طرف, کبھی کبھی ہم پروسیجر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اگر سارے قانون بن بھی جائیں, سارا کچھ ہماری پلیٹ میں آ بھی جائے, تو نہ تو سوسائٹی تیار ہے, وی آر سیلف سینٹرڈ, نہ سوسائٹی تیار ہے, نہ کوئی انسٹیٹیوشن ایکوپڈ ہے ٹو ڈیل ود اٹ. پھر ہم بیٹھ کے اکیلے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو ہمیں ریوائز کرنا ہے اپنا پورا جو ہمارا نیریٹو ہے اور پورا جو ہمارا سسٹم ہے ایگزسٹنگ سسٹم میں اور ایگزسٹنگ سچویشن میں. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے لینا کہ کچھ ہو سکتا ہے. ری ویمپ کی ایک بہت اشد ضرورت ہے. بٹ منیزے پھر یہی لوگ ہیں رسپانسبل فار ہیومن رائٹس ابیوزز, جو ہم جو کیسز کی بات کر رہے ہیں, جتنے بڑھتے ہوئے جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, تو اگین وہی والی بات آ جاتی ہے. دیکھیں بڑھتے ہوئے جو واقعات ہیں نا, اس پہ میں تھوڑا سا ایک اور پہلو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس میں ایک انکریجنگ بات ہے کہ جی لوگ ہمت کر کے بتا رہے ہیں. دیٹ از واٹ وی ریکارڈ کہ جی اگر پچھلے سال 1000 کیس تھا چائلڈ سیکشل ابیوز کا, تو اس سال 2000 ہے. That means 1000 more people know about it and have taken a step forward. تو یہ ایک encouraging بات ہے اگر کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. A lot of which still goes unreported. And a lot still goes unreported. تو that in itself positive چیز مجھے نظر آتی ہے. مگر جہاں تک اب یہ بات کر رہے ہیں, they are very very experienced lawyers جی, they are right کہ implementation جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ سٹارٹ ہی ساری غلط ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سامنے کیا لاتا ہے. ہمارے کیسز تو کافی اس طرح خراب ہوتے ہیں کہ جی وہی ان کو پروسیس ہی نہیں پتا, یا وہ اوائڈ ہی کر رہے ہیں.
کہ دو ہی نہ یہ میڈیکل لیگل میں اتنا آتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہمیں, اور میں نے ابھی ایک رپورٹ اور پڑھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی ہمیں خود جانا ہوتا ہے ایویڈنس دینے کے لیے. ہمارے سینئرز ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے ہو اور کیوں گئے ہو, تو ہم کیوں کہیں کہ ہاں جی پازیٹیو ہے. قندیل بلوچ میں 5ویں بار آپ نے انویسٹیگیشن آفیسر چینج کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب جس بندے نے پہلے دن ایویڈنس اکٹھی کی ہے, ہی ہیز بین ریپلیسڈ, اس نے کہیں رکھی. بہت سادی سی بات ہے. 5ویں تک پہنچتے پہنچتے جو انویسٹیگیشن پہلے نے کی دوسرے نے کی, اگر بہت صاف ہے, ایماندار آفیسر ہے, اور اس نے پہلے نے کی دوسرے نے, 5ویں تک آتے تک وہ کیا بدلے that evidence is gone. دیکھیں آج کیا ہوا ہے, پیناما لیکس کا بینچ ختم ہو گیا, یہ دوبارہ شروع ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. they have to submit every bit again. اسی طرح ہمارے ملک میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ وہ قندیل بلوچ کا میں نے کو بتایا نا کہ 5واں انویسٹیگیشن آفیسر اپوائنٹ ہوا ہے, تو پہلے 4 نے جو انویسٹیگیشن کی وہ کیا پتہ ٹرانسفر ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ پہلے جب وہ پہلے دن پکڑے گئے, ان کی رپورٹس اگر انہوں نے بیان جو لیا ملزمان سے وہ کدھر گیا, تو دس از گوئنگ ٹو اینڈ. اینڈ سر انیس صاحب, جس طرح وہ ہائی پروفائل منی لانڈرنگ کیس تھا ایان علی کا, جس میں اگین دی انویسٹیگیشن آفیسر اینڈڈ اپ بینگ مرڈرڈ, وٹنسز وڈرا کر لیتے ہیں, بیک آؤٹ کر لیتے ہیں کیونکہ پروٹیکشن نہیں ہوتی پھر ہمارے معاشرے میں, یہ پھر معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ لیکن اچھا آپ نے سوال اٹھایا. یہ وہی والی بات ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے, اس لیے آپ کوئی بھی ایک ٹاپک لے لینا تو وہ ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کہیں کہ جی پاکستان میں سارے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دی جا رہی تو ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہے. صحت کا مسئلہ ہے, اگر بچوں کو اسپورٹس فیسلٹیز آپ نہیں دے رہے, ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. مسنگ پرسنز, ٹھیک ہے. اب اس میں جو ایک ساری دنیا کے اندر, لیکن پاکستان اس میں شامل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسٹرکٹ لاس کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ اس کے 9/11 کے بعد پاکستان میں بہت لیجسلیشن آئی جس میں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو بھی سسپینڈ کیا گیا. اس طرح کے قوانین بھی بنائے گئے ہیں کہ ویسے پاکستان کے آئین میں بھی, قانون میں بھی یہ درج ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے آپ پیش کریں جب کسی کو گرفتار کریں. لیکن اب ایسی قانون سازی بھی کی گئی ہے کہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں اور آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس قانون سازی سے ٹیررزم میں کمی آئی ہے؟ بالکل نہیں آئی ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جی مسنگ پرسنس ہوئے ہیں پاکستان میں, اس کے بعد ٹیررزم میں کمی آئی ہے, نہیں آئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ بہت اسٹرکٹ لاز بنائیں, قوانین بنائیں, تو اس سے آپ کا ٹیررزم کم ہوگا, تو ایسی کوئی بات نہیں. یعنی ہیومن رائٹس وائلیشن اور ہیومن رائٹس کے خلاف آپ قوانین بنائیں اور اس سے یہ سمجھیں کہ جس سے ٹیررزم کنٹرول ہوگا, تو نہیں ہوتا. ٹیررزم ان چیزوں سے کنٹرول ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے ایک اشارہ دیا ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. مثلاً یہ کہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں پنجاب کے اندر, اس میں تقریباً 1 سال کے اندر 500 کیسز کو انہوں نے ریویو کیا کہ جی پورے سال کے دوران پنجاب میں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں 500 کیسز آئے, اور ان 500 کیسز میں سے صرف 145 کیسز میں عدالت نے کنوکٹ کیا, باقی کیسز میں ایکوٹ ہو گئے لوگ, ٹھیک ہے. اب ایکوٹ ہوئے, اینٹی ٹیررزم کو جو قانون ہے وہ بہت زیادہ سخت قانون ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود عدالتوں نے ایکوٹ کیا, تو قانون کی تو کوئی خرابی نہیں ہے, خرابی آپ کے سسٹم کی ہے. خرابی وہ ہے جو شعیب جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا, پروسیکیوشن کی خرابی ہے, پولیس انویسٹیگیشن کی خرابی ہے. ایک بہت بڑے جو بڑا ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے ملزمان جو ایکوٹ ہوئے وہ وٹنسز تھے, کہ جو پاکستان میں سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وٹنس کو ڈرا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے, ہم آپ کے خاندان کے کسی فرد کو مار دیں گے, آدمی پھر پیچھے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے ممالک میں آپ کے وٹنس پروٹیکشن پروگرامز ہوتے ہیں جس میں آپ وٹنس کو پروٹیکشن دیتے ہیں. امریکہ کے اندر تو وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ آپ کی آئیڈینٹی چینج کر دیتے ہیں, کہ وہ آپ کا نام, آپ کا گھر, سب کچھ چینج ہو جاتے ہیں اور آپ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ گئے کہاں ہیں. اتنی زیادہ پروٹیکشن ہے. تو یہ اب اسٹیٹ کا کام ہے. بدقسمتی سے پاکستان جو ہے کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے, بٹ اٹس اے کولیپسنگ اسٹیٹ, ٹھیک ہے. سسٹم کولیپس کر رہا ہے.
اب یہ جو ہمارے افراد جو ہیں جو مختلف انسٹیٹیوشنز میں اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کولیپس کو روکیں، وہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے. وہ سارے اپنے پرس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ مطلب جو شخص کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے اس کی جو ساری توجہ ہے وہ اس طرف نہیں ہے کہ پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کے لوگوں کی کوئی خدمت کرو. اس کی توجہ اس طرف ہے کہ مجھے الاؤنس مل رہا ہے یا نہیں، میری ٹویوٹا کار ہے یا میری ہونڈا کار مجھے مل رہی ہے. آپ مطلب کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے تو جج ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جی یہ جو کار میرے زیر استعمال تھی یہ اب مجھے مل جائے گی یا نہیں. مطلب توجہ آپ کی ان چیزوں کی طرف لگی. پرائیورٹیز سر پھر ہمیں وہ ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے. ویل گو فار اے بریک اینڈ ول بی رائٹ بیک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیرسٹر صاحب، ہیڈ وی بن پرووائڈنگ اے بیٹر فیوچر ٹو نیشن، ہم اپنے لوگوں کو ایک اچھا ایک مستقبل دے رہے ہوتے، ان کے حقوق دے رہے ہوتے، تو ہمیں وہ کرائم ریٹ یا جو ہم نمبر آف ابیوزز جس سے پرون ہو چکی ہے ہماری عوام، اس کی بات نہ کر رہے ہوتے. انفارچونیٹلی آج پارلیمنٹیرینس کی ابھی ریسنٹلی 150% ان کو سیلری ریز ملا، بڑے خوشی خوشی ایکسیپٹ، اس پہ کسی نے کوئی احتجاج یا کسی نے کوئی ریزرویشن نہیں ظاہر کی آبویسلی. لیکن پارلیمنٹ کتنی انفیکٹو رہی ہے ان امپلیمنٹنگ لاز دیٹ گارنٹی بیسک رائٹس ٹو آور پیپل؟ نہیں دیکھیں، پارلیمنٹ کا تو پہلا تو فنکشن پارلیمنٹ کا یہ ہے ٹو لیجسلیٹ. ٹھیک ہے، اب جب سے اسی سال کی بات کر لیتے ہیں، اسی سال ان کا کوئی بھی اگر بل ہوا ہے نا تو دیٹ واز دیئر آئیدر ٹو پروٹیکٹ دم. ٹھیک ہے جی، آپ پیناما لیکس پہ انہوں نے کمیشن کی بات کی، کسی جگہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم پارلیمنٹ میں بل لے کے آ رہے ہیں. تو ان کی ٹوٹل انرجیز اپنے آپ کو بچانے میں لگی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں. تو ان کی تو پرفارمنس پارلیمنٹ کی تو یہ ہوتی ہے ٹو لیجسلیٹ. تو یہ اگر اف یو کانٹ تھنک بیونڈ یور نوز، اپنے ناک سے آپ آگے نہ جائیں، تو آپ لیجسلیٹ کرنا دور کی بات ہے نا. آپ یہ پورا مہینے سے جو پیناما لیکس کا چل رہا ہے، یہ سارے کام کاج چھوڑ کے مطلب کوئی بندہ بھی دیکھیں نا، وکیل تو جائیں گے نا سر کورٹ میں، ہم نے تو آبزرو بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے. پوری گورنمنٹ رات کو اسٹیٹمنٹ تیار کر رہی ہوتی ہے، صبح میں نے کیمرے کے سامنے جا کے کیا کرنا ہے، یہ اپنے آپ سے ایک دوسرے کے سوٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم نے کون سا سوٹ پہنا ہے. ان کی سیریسنس یہ ہے کہ پوری گورنمنٹ عدالت کے باہر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے. تو ایز فار ایز عوامز آر کنسرن، دس از ان کے تو ایجنڈا میں ہی نہیں شامل. اور کوئی بل بھی انہوں نے 2016 میں بھیجا ہی نہیں ہے. اگر کوئی بھیجا ہے تو دیٹ واز دیئر ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز. ٹھیک ہے، عوام تو میٹر ہی نہیں کر رہی نا. جو آئی ٹی کا بل آتا ہے اس میں بھی مطلب ایک بھی اگر کوئی انہوں نے کام کرنا ہے، آئی ٹی سینٹر انہوں نے انکیوبیشن سینٹر بنایا اور انوشا رحمان نے، اس میں موبلنگ شامل ہوئی، اس نے وہ آئی ٹی کا بہت سارا کام کیا. بعد میں پتہ چلا کہ دے آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ سم آف دا فرینڈس. کوئی کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کسی جگہ بھی اگر ان کا بس چلے تو یہ جو سڑک کے اوپر سنتری کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی اپنا ہی بندہ لگائیں. کوئی کام نہیں ہے ان کا. مطلب اوور آل جو آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ جو نیشن کو لے کے آگے چلنا ہے وہ نہیں ہے، اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس میں آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے، تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بات جمہوریت پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ جی جمہوری نظام جو ہے یہ چلتے رہنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر پارلیمنٹ کے کسی اجلاس میں جائیں تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا شوق ملتا ہے کہ وہاں پر 343 لوگوں کی قومی اسمبلی ہے جس کے اندر 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 20-25 بھی اتنا سیریس نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر ادھر ادھر مٹا گشتی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے اتنے بڑے ایوان میں آپ کے 20-25 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، یعنی ان کا کورم ہی پورا نہیں ہوتا. اس کے بعد جو قوانین ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جی ان کو ہر سال ایک خاص تعداد دنوں کے لیے میٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ویکنڈ کو ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اجلاس جاری ہے، اب جمعے کا اجلاس ہو رہا ہے، اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب اگلے تاریخ جو ہے وہ منگل کی ہوگی، تو ہفتہ اتوار پیر 3 دن وہ اس اجلاس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے یہ میٹ کر رہی ہے. تو یہ اور قانون سازی کیا ہوئی ہے، کون سی قانون سازی انہوں نے کی ہے جس پہ یہ
آپ کہہ سکیں اور ان کو مبارکباد دے سکیں اور کہہ کہ جی بہت اچھی قانون چل رہی ہے. سر تو یہ ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنی زندگی ایک عام آدمی کی زندگی سے؟ یہ تو عام آدمیوں سے آپ پوچھیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. مطلب آپ اگر آپ کیمرہ ایک دن آپ میڈیا جو ہے بہت سارے پروگرام کرتا ہے اور یہ مختلف ان کی آرا پوچھتے رہتے ہیں آپ لوگ. آپ ایک پروگرام کریں, میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں آپ اپنے پروگرام میں کریں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کون کون سی کاروں میں آتے ہیں. یا آپ ایک اسٹڈی کریں کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو کہ ہر ایم این اے اور سینیٹر کون سی کار سے اتر رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہر کوئی کار ایسی نہیں ہوگی جس کی قیمت 50 لاکھ سے کم ہو. ٹھیک ہے, ان کی پرائیورٹی غریب عام نہیں آدمی نہیں ہے, ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ 50 لاکھ کی کار ہے یا کروڑ کی کار ہے. پھر مقابلہ اس چیز پہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا آپ نے 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی کار خریدی ہے, اب آپ اس سے اگلا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ٹیکس کتنا دیتے ہو. ٹیکس یہ دیتے ہیں 5,000 6,000 10,000. اینول ریٹرنز جو فائل ہوئے تو مشاہد اللہ خان صاحب میرے شو پہ تھے, میں نے ان سے پوچھا آپ کے نام کے آگے 3,000 سم تھنگ کی ایک فگر لگی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں مجھے, حالانکہ میں نے ویسے دیکھا ہے میرے نظروں سے گزرا ہے, لیکن مجھے خود بھی اعتراض ہے اس پہ, یہ صحیح نہیں ہوگا, یہ تو پھر دوبارہ چیک کرا جائے. لیکن اس پہ انہوں نے جب تک سوال ان سے نہ ہوا انہوں نے اظہار نہیں کیا. نہیں دیکھیں وہ برے حالات ہیں, لیکن یہ کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آواز کون اٹھائے. اب آواز میڈیا ہی اٹھاتا ہے. اب انہوں نے اس کی بھی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ میڈیا چینلز کر دی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے ایڈجسٹ کر جاتی ہے. کہ مثلا اگر فرض کریں آپ کے 50-60 نیوز چینلز ہیں تو وہ اتنے زیادہ نیوز چینلز ہیں کہ اگر آپ کسی ایشو کو اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں تو انلیس کہ وہ ایشو بہت زیادہ اڑ جائے, اب اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک ہے. اخباروں کا بھی یہی ہے کہ اخبار میں آپ کچھ لکھ دیتے ہیں لیکن وہ اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا ہے جو آج سے 20-30 سال پہلے ہو جاتا تھا جب 2-2 4-4 چینلز تھی. تو یہ کہ بری صورتحال ہے, لیکن ایشو دیکھیں اٹھنا ہوتا ہے تو اٹھ بھی جاتا ہے. اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ساؤتھ کوریا ہے. ٹھیک ہے, ساؤتھ کوریا میں جو وہاں کی پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاف چھوٹا سا ایک ایشو اٹھا, چھوٹا سا, لیکن اب وہاں 10-10 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ اب اس چیز کی بھی بات ہے کہ عوام میں کتنی زیادہ کانشیسنس ہے. اور وہ ایک چیز جو جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ کرپشن ہے. دیکھیں اگر کرپشن ہو رہی ہے, اگر ہمارے حکمران, اگر بیوروکریٹس کرپشن کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے نا. کوئی اس چیز کو پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے. اگر فرض کریں ہمارے حکمران جو ہیں وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی ایک فیکٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک, اور 10 سال کے اندر 9 ہو جاتی ہیں, اور پھر اور 10 سال وہ اقتدار میں رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے 30 ہو جاتی ہیں, اور اب وہ 60 سے زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اگر قومی آپ کی جو سپریم کورٹ ہے, اگر آپ کی ہائی کورٹس ہیں, وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سک رہی اور وہ یہ نہیں پوچھ سک رہی کہ آپ نے ہمیں بھی وہ برکت بتائیں, ہمیں بھی وہ اصول بتائیں کہ کس طریقے سے ایک 25 سال کا بچہ جو ہے وہ یہ اربوں روپے کی فیکٹریز کا مالک بن گیا, ہمیں بھی وہ راز بتا دیں. ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ہال میں, ہمیں بھی بتائے وہ راز کہ وہ کس طریقے سے آپ یہ اربوں روپے کماتے ہیں تاکہ ہم بھی شروع کر دیں. واچ ڈاگ جو ہے نا وہ نیب ہے. اس کی آئرنی دیکھیں کہ نیب چیئرمین ہیز بین اپوائنٹڈ ود دی کنسنٹ آف نواز شریف اینڈ خورشید شاہ. ٹھیک ہے, دونوں کا ریکارڈ ساروں کے سامنے ہے, وی ڈونٹ نیڈ ٹو سے مچ. اچھا, اب کرپشن کی انہوں نے بات کی. کرپشن روکنا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی فورموسٹ رسپانسبلٹی نہیں ہے. رسپانسبلٹی ہے جو واچ ڈاگ آپ نے بنایا. ٹھیک ہے, واچ ڈاگ نے نیب کا پورا آرڈیننس ہے نا, نیب نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. یہ تو دوسرا, ہم ساؤتھ کوریا سے اپنے آپ کو ابھی کمپیئر نہیں کر سکتے, ہم کسی بندے سے نہیں کمپیئر کر سکتے, ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے. آئی ڈرو فرام کراچی ٹو اسلام آباد, میں نے خود ڈرائیو کیا ہے. اتنے برے حالات ہیں کہ وہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے سر, ٹھیک ہے, کی مطلب میں آپ کو یہاں بتا ہی نہیں سکتا. یہ سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, 14 دن میں ڈرائیو کرتا رہا, پتہ ہی نہیں تھا میں کس طرف جا رہا ہوں, لیکن حالات ایک ہی تھے. ابھی یہاں تو آپ اس بات پہ رو رہے ہیں نا کہ ہمارے کرپشن ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. وہ لوگ بلو ڈگنیٹی رہ رہے ہیں, پتہ ہی کوئی انسانوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں ہو رہے. اسٹیٹ کدھر ہے؟ یہاں تو کرپشن کا یہ ایشو چل رہا ہے
کہ پیناما لیکس میں کسی کمیشن کی ضرورت نہیں تھی, کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے صرف نیب جو بنایا ہوا ہے اس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا کہ جی دیکھیں نا آرٹیکل 9 کہتا ہے یو آر لیونگ بیونڈ یور مینس. دیکھیں اس کے ایک جو اسی چیز پر صرف 1 منٹ میں ایکسپلین کی جا سکتی ہے. بات اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ جو ہے ہم اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر انکم ٹیکس ریٹرن ہم فائل کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے سال کی آمدنی 10 لاکھ ہے, اور اگر فرض کریں ہمارا خرچہ جو ہے وہ 15 لاکھ ہے, تو جو انکم ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ ہم سے فوراً پوچھتی ہیں کہ آپ کا خرچہ تو 15 لاکھ ہے, انکم آپ شو کر رہے ہیں 10, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انکم ٹیکس ریٹرن غلط ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہی چیز جو ہے انکم ٹیکس اتھارٹیز کے بھی سامنے, عدالتوں کے بھی سامنے ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انکم ٹیکس اتھارٹیز تو نہیں پوچھیں گی کیونکہ وہ ان کے انڈر ہے, لیکن عدالتیں تو ان کے انڈر نہیں ہے نا. وہ پوچھے کہ جی آپ اپنی انکم شو کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ ہے, خرچہ آپ کا 5 ارب روپے ہے, ہمیں بھی بتائیں کہ کہاں سے آیا ہے اور انکم ٹیکس ریٹرن میں کیوں نہیں شو کیا ہے. اور اگر آپ نے شو نہیں کیا ہے, اور یہ میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ساروں کی بات کر رہا ہوں, بیوروکریٹس کی بھی بات کر رہا ہوں, میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, سب کی کر رہا ہوں, چاہے وہ جنرل ہو, چاہے وہ میڈیا والے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کی جو ریٹرن ہے اس ریٹرن کا آپ کے خرچے سے تعلق ہے یا نہیں ہے. بالکل ظاہر ہے 5 لاکھ روپے کم ہے نا, تو 5 لاکھ روپے کہاں سے آ رہا ہے؟ ایگزیکٹلی انکم 10 ہے وہ, لیکن وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایگزسٹنگ میکینزم ہے. لیکن میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہوں, ان کے بیاف پہ ڈویژنل بینچ میں ایک کیس لگا ہوا ہے, سملر ایشو ہے پیناما کی طرح. دا منی ہیز بین جنریٹڈ ان پاکستان, وی ریز دا ایشو, ہیو یو پیڈ دا ٹیکس؟ چپ. ہاؤ ڈیڈ یو ٹرانسفر دا منی ٹو یو کے اینڈ یو ادھر پراپرٹی بنا دی گئی, ٹھیک ہے جی. اب وہ ایگزیکٹلی پیناما والا ایشو ہے. آئی وینٹ ٹو ہائی کورٹ, ڈویژنل بینچ نے آرڈر دیا ٹو نیب ٹو انویسٹیگیٹ دیز کنٹینشنز. پیسے کہاں سے کمائے, ٹیکس دیا, کس طرح ٹرانسفر کیے, یو کے میں پراپرٹی کس طرح بنائی. اس میں بھی سلمان بٹ صاحب وکیل ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ پریزیڈنٹ کے بھی وکیل ہیں. میں نے آپ کے لوگوں کو ہفتہ پہلے بتا دیا یہ جواب آئے گا. اچھا ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں گا کس کو بتایا. کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو نو. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کنٹینشن سیم ہے, اسٹرائکنگلی سملر کیس, پراپرٹی وہی بھی, پاناما بھی یہی ایشو ہے, وہ منشا صاحب کا کیس ہے, انہوں نے سینٹ جیمز ہوٹل لے لیا. آگے کیا ہو رہا ہے, نیب کو بلا رہے ہیں فار دا لاسٹ 11 months. 1 جنوری کا کیس ہے میرا, آرڈر ہائی کورٹ کا, فار نیب ٹو انویسٹیگیٹ دیز کنٹینشنز. نیب جواب نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. اب ہائی کورٹ نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کنٹیمپٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن 11 مہینے اسٹرائکنگلی سملر کیس. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس جگہ آپ, مطلب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. وہ جواب دیتے ہیں, یو لک ایٹ دا آنسر اینڈ سے یار کیا کر رہے ہو, گھر نہیں جانا تم نے. 1 جنوری کا آرڈر ہے جو آج آرڈر ہوا ہے, اور میں نے آپ کے لوگوں کو ہفتہ پہلے بتا دیا تھا یہ جواب آئے گا اور یہ جواب آئے گا. سر پیناما کی بھی لاسٹ ہیئرنگ میں وزیر اعظم کے وکیل سے جو پوچھا گیا ان کی وزیر اعظم کی اسپیچ سے متعلق جو فلور آف دا ہاؤس میں انہوں نے دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ تو ایک سیاسی مطلب ایک اسٹیٹمنٹ تھی, تو مطلب ہم ہر چیز سیاسی بیان سمجھ کے ہم ٹرسٹ نہ کریں. سر یہ مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے منی سے نیڈ آف دا ٹائم کیا اس وقت اشد طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے, جو سینس آف ڈیپریویشن اور جو ایک جو فرق ایک بنا دیا گیا ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہوتے ہیں, ایک عام آدمی تو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سک رہا ہوتا ہے, تو وہ جو ایک کریٹ کر دیا انہوں نے ڈیلیبریٹلی, اور ماسز کو جو ہے وہ ایجوکیشن اور جو بیسک ان کی جو رائٹس ہیں وہ نہیں دے کر ڈیلیبریٹلی ایک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے. بہتر ہو سکتا, بہتری آ سکتی ہے, پاکستان ایسے ہی چلے گا. دیکھیں کچھ تو اچھا ہو رہا ہے نا, وی آر سروائیونگ. تو آئی تھنک کہ اب وہی والی بات ہے, ایک تو کہ آپ کے حکمران وہی ہوں گے جن کو آپ سمجھتے ہیں لائک اس کے, تو
وہ ہمارے پہ ذمہ داری بنتی ہے نا عام بندے پہ. صحیح ہے, ان کو سمجھ آنے میں وہ بھی ایک اور پہلو ہے کہ ان کی ایجوکیشن کیسے ہوئی ہے, ان کو کیا سمجھ آتا ہے. ہمارے یہاں برادری سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کیونکہ وہی کام دیتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سے سامنے آئے آپ کے پہلو ہیں جس پہ اگر کام نہیں ہوا, بات نہیں ہوئی تو پھر ایسے ہی چلیں گے. مگر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے سٹرینگز ہیں, ورنہ ہم آج ڈوب ہی گئے ہوتے, تو کہیں نہ کہیں سٹرینگز ہیں کہاں سے بھی آ رہے ہوں, ان کو اگر ہم اٹھا سکیں, ابھار سکیں, لوگوں تک یہ باتیں پہنچا سکیں, تو میرا خیال ہے کہ وی کین ہوپ کہ دیر ول بی چینج. انیس جلانی صاحب, اگر ہم بات کریں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنے معاشرے کا شیپ کرنے کے لیے, کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں مشکل سوال ہے یہ تو, آپ پورا ایک اس پہ ہاں پوری زندگی گزار سکتے ہیں. انڈیویجولز کو بھی, مطلب ہمارے لوگوں کو بھی دیکھیں اس پہ ایک تو یہ کہ ریولیوشنری سٹیپس کی ضرورت ہے. یہ کاسمیٹک جسچر سے نہیں آپ کنٹرول کر سکتے مسئلے کو, کیونکہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے, تو اس میں آپ کاسمیٹک سٹیپ سے جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے تعلیم ہے, کہ آپ تعلیم جو ہے اس کو, اور تعلیم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ اور بچی جو ہے وہ اسکول جائے, نہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں وہ کچھ سیکھ بھی رہے ہوں وہاں اسکولوں میں جا کے, کہ آپ کریکولم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہم کیونکہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو انسانی حقوق آپ بچوں کو سکھائیں وہاں پر اسکولوں کے اندر کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں. تو اور ابھی بات نہیں ہوئی, لیکن خواتین کے انسانی حقوق بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ کی نصف آبادی ہے, ٹھیک ہے, کتنے حقوق ہیں خواتین کے؟ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں جو آپ کی زرعی زمین ہے پورے پاکستان کے اندر, اس صرف 4% جو ہیں وہ خواتین کے نام ہیں پورے پاکستان کی زرعی زمین. ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ خواتین کی امپاورمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, کس طرح سے وہ امپاور ہوگی جب زمین ہی ان کے نام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی چیز ان کے نام بھی کرتے ہیں تو وہ آپ اس کا بھی کوئی قانونی پہلو ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکس سے بچاؤ ہوگا. بچے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, اگین بچے بھی آپ کے 50% پاپولیشن ہے پاکستان میں, تقریباً 10 کروڑ تو صرف بچے ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے. کیا حقوق ہیں ان کے بچوں کے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بچوں کی حالت تو یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں بشمول آپ کی جو صوبائی حکومتیں, بچوں کی کوئی وزارت ہی نہیں ہے کہ بچوں کے حقوق کی طرف دیکھ سکیں. تو لیکن یہ کہ آپ کا سوال کا جواب جو مختصر ہے وہ یہ کہ تعلیم پہ آپ توجہ دیں, صحت بہت زیادہ ضروری ہے, صحت کی طرف توجہ دیں, اچھی قانون سازی ہونی چاہیے, اور قانون سازی کے ساتھ پھر اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ لیکن یہ اب ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انڈر پراپر سپرویژن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب وہ سپروائز کون کرے گا؟ جس وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سپروائزری اتھارٹیز اچھی نہیں ہیں. رائٹ صاحب, ایجوکیشن, ہیلتھ, سیکیورٹی, یہ تمام وہ عناصر, جو مجھے یاد آتا ہے لاہور کا جو قصور کا جو اسکینڈل تھا بچوں کا, دیکھیں اب آپ میڈیا کو اٹھا ہی نہیں رہا کوئی, سب لوگ بھول گئے اسے. ایگزیکٹلی, مطلب دیر از نو فالو اپ, اینڈ سیڈلی آن آر پارٹ ایز ویل. اتنے سالوں سے ہوتا رہا سر. چیف منسٹر تو وہاں کے شہباز شریف صاحب تو بڑے عرصے کے ہیں, سب کے ناک کے نیچے یہ ہوتا رہا, کسی کو کوئی خبر نہیں. یا پولیس, کتنے پولیس اسٹیشنز کہتے ہیں, تقریباً 18 پولیس اسٹیشنز ہے قصور کے ہی اس ڈسٹرکٹ میں, بالکل کچھ نہیں. کسی فائنل ورڈ کیا ہوگا بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں, ڈینجرس ڈیزیز ڈینجرس کیورز. سوسائٹی ہماری جس نچ پہ پہنچ گئی ہے, میں پیسمسٹک تو نہیں ہوں, آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک مین بائی نیچر, لیکن ہمیں ایک دوسرے کے رائٹس, اب یہاں سے نا F8 چلی جائیں تو آپ کے رائٹس 4-5 ڈرائیونگ کرتے وقت لوگ آپ کے لے جائیں گے, اور کانسیپٹ آف رائٹس نہیں ہے. لیکن آپ ویسٹرن ملک میں چلے جائیں, ڈرائیونگ کرتے وقت آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی رائٹس وائلیٹ نہیں کر رہا. forget about the government, ایز اے سوسائٹی. ہم یہاں پر ٹریفک لائٹس پہ رکتے ہیں, کسی بندے نے فار ایگزامپل someone like me, I started my driving in England, میں تو نیا واپس آیا تو میرے گھر والے کہیں روز لڑکے آ جاتا ہے, میرے ساتھ کوئی گھر والے بیٹھے نا, یہ بہت بدتمیزی کرتا ہے. ایکچولی میرے رائٹس وائلیٹ ہو رہے تھے, میں نے کسی لائن کو نہیں کاٹنا, تو سڑک پہ ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے.
ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جس کو فیلنگ ہی نہیں آ رہی دوسرے کے. ہم وی بیکم سو انسینسٹیو کہ رائٹس ہوتے کیا ہیں دوسرے کی وجہ سے نا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف ایجوکیشن ٹھیک ہے, اور دوسرا یو گٹ ٹو ہیو دس گروئنگ اویئرنیس کہ یار دوسرا میٹر کر رہا ہے, دوسرا میٹر کر رہا ہے. آپ اس سوسائٹی میں, اس دنیا میں کس دوسرے کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے, اس کی رویے کی وجہ سے. ہم نے یہ چیز دماغ سے نکال دی ہے کہ لوگ میٹر کر رہے ہیں ایز اے سوسائٹی. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ انسٹیٹیوشنز یا ہم نے کوئی قانون بنایا یا نہیں بنایا. ایز اے سوسائٹی ہمارے دماغ سے یہ بات نکل چکی ہے کہ دوسرا میٹر کرتا ہے, میں اس کی چیز کو وائلیٹ نہ کروں. تو جب تک یہ اویئرنیس نہیں آئے گی, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لاز بھی ایسے بنیں گے تب امپلیمنٹ بھی ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جی آپ موٹر وے پہ قانون سارے, موٹر وے پہ قانون آپ دوسرے کا توڑ جاتے ہیں, موٹر وے والے آپ کو نہیں توڑنے دیتے. تو وی نیڈ ٹو ہیو دس سینسٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پیپل کہ دوسرا بھی میٹر کر رہا ہے. میں بھی کسی کے لیے دروازہ کھولوں, میں گاڑی ایسی جگہ نہ کھڑی کروں کہ دوسرے کو مسئلہ ہو. تو یہ تو بہت بیسک ایشوز ہیں. اس کے بعد پھر ہم کسی جگہ پہنچیں گے جس میں ہم بات کریں گے جی بچوں کے ساتھ ہم نے زیادتی نہیں کرنی, ہم نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو یہ تو اس اے لانگ وے واک. ایبسلیوٹلی. فائنل میسج کیا ہوگا اس دن کی مناسبت سے منی سے؟ بس جی آئی تھنک ویو سیڈ ایوری تھنگ کہ ایجوکیشن بھی ہو. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم اتنا اسلام کرتے ہیں تو اسلام میں تو تہذیب کی اتنی اہمیت ہے کہ وہی والی بات, آپ دوسرے سے پیش کیسے آتے ہیں, آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں یا نہیں. مگر اگزامپل بھی تو نہیں آ رہا نا سامنے. بات یہ اگر ہر جگہ آپ کے ساتھ برائی ہو رہا ہے تو پھر آپ کو بھی وہی ریئیکشنز شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ افسوسناک بات ہے. مگر میں بھی امید رکھتی ہوں کہ اللہ ہمیں بہتری کی طرف لے جائے. انیسا لاسٹ میسج. دیکھیے آج ہیومن رائٹس ڈے ہے. بدقسمتی سے ہیومن رائٹس ڈے پہ ہم کرتے کیا ہیں کہ سیمینارز ہو جاتے ہیں, پریس ریلیز ایشو ہو جاتے ہیں, کچھ اخبار جو ہیں سپلیمنٹ لکھ دیتے ہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ چیزیں تو ہم 70 سال سے کر رہے ہیں اور اگلے 70 سال بھی کرتے رہیں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. میرے خیال میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شعور پیدا کرنے کے لیے ہمیں کوئی نئی چیزیں کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ لوگوں میں مناسب شعور آئے. رائٹ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور لاسٹ میں صرف اتنا ہی کہوں گی, اٹس ٹائم فار ایچ آف اس ٹو اسٹیپ اپ فار ہیومن رائٹس. اور کوئی ایکشن جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا, ایکشن لیجئے. اور جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہیومینٹی, انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی, اکٹھے ہونے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمیں انڈیویجول اپنے رول سے ہی اگر ہم آغاز کریں تو وی کین ڈیفینیٹلی میک اے ڈفرینس ان آر سوسائٹی. اور جہاں پر بات آتی ہے لیجسلیٹرز, پالیسی میکرز کی, آج ڈسکشن کافی ڈیٹیل میں ہوا. امید کرتے ہیں کہ ان پر بھی کچھ اثر ہو اس چیز کا, اور جو لاز بنائے جا رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی اسی طرح سے کرایا جائے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شریف کو اجازت دیجیے. اللہ.